ہوں، اس لیے کہ وہ بھی بہرحال انسان تھے، غلطی ان سے ہو سکتی تھی. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کی معافی کا اگر کوئی سب سے پہلے حقدار ہے تو وہ آپ کے اپنے والدین ہیں. جب آپ ماں باپ کو دل سے معاف کر دیتے ہیں تو آپ ان کی کمی کمزوری پر آپ انوائے نہیں ہو رہے ہوتے. شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ان کے فلاز آپ کے سامنے لے کر آئے. آپ وہ اولاد بننے کی کوشش کرتے ہیں جو اولاد بر الوالدین کی سٹیج پر آتی ہے. اس لیے میں نے جب کل آیت نمبر 14 کو شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بر الوالدین بتاتی ہوئی آیت ہے، اور بر الوالدین انسان کا ماں باپ کے حوالے سے ہائیسٹ عمل ہے. کیوں بر الوالدین کو ہائیسٹ عمل کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسلامک آپ ایجوکیشن کے اندر اولاد کی اقسام دیکھ سکتے ہیں. اگر میں بالکل سمپلیفائڈ فارم میں آپ کو اولاد کی مختلف اقسام بتاؤں جس میں ہم اپنے آپ کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ میں کہاں فٹ ہوتی ہوں، تو 5 طرح کی اولادیں ہوتی ہیں. یعنی ماں باپ کو ڈیل کرنے کے حوالے سے بچے 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہوتی ہے اولاد کی جن کو ماں باپ جب بھی کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں، یا ماں باپ جس وقت کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں. دیکھیں 2 طرح سے ہو سکتا ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ ماں باپ کچھ ریکویسٹ کرتے ہیں، بیٹا پلیز یہ کر دو، ایک انداز یہ ہوتا ہے. ایک انداز یہ ہوتا ہے یہ کر دو بیٹا. اس میں دونوں میں فرق آ جاتا ہے. ایک میں ماں باپ درخواست کر رہے ہیں اور ایک میں آپ کو حکم دے رہے ہیں. لیکن یہ جو پہلی کیٹیگری کی اولاد ہوتی ہے یہ ان دونوں کیسز میں ماں باپ کو صاف انکار کر دیتی ہے. یقیناً یہ وہ اولاد ہے جو عقوق الوالدین کرنے والی، یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والی اولاد ہوتی ہے. عقوق عین سے جو ہم نے کل بات کی تھی، یہ پہلی کیٹیگری ہے اولاد کی کہ بالکل ماں باپ کے کاموں کو کرنے کی توجہ نہ کرنا، وہ کہیں تو منع کر دینا، انکار کر دینا. ظاہری بات ہے اس اولاد سے گناہ ہو رہا ہے اسٹریٹ فارورڈ. یہ اولاد کبیرہ گناہ کی اپنے آپ کو جو ہے وہ شکار کر رہی ہے. دوسری کیٹیگری آتی ہے اولاد کی اقسام میں اس اولاد کی جو کہ ماں باپ کی بات، حکم، درخواست مان تو لیتے ہیں لیکن شور مچاتے ہوئے مانتے ہیں. کیا ہے، مجھے ہی کہنا تھا، ہر وقت مجھے آواز دیتی رہتی ہیں، اور بھی تو بہن بھائی ہیں، آپ ان کو کبھی نہیں کہتی ہیں، آپ کا زور صرف مجھ پر چلتا ہے. یہ والے انداز. بات مان لی لیکن بات ماننے کے ساتھ ساتھ اماں کو باتیں سنا دی یا ابا کو باتیں سنا دی. ابا کہہ رہے ہیں بیٹا کہ میں نہیں جا رہا تمہیں کہیں لے کے، تو ابا کو اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا آپ بہت بور ہیں، بہت بور کرتے ہیں. آپ یہاں جتنی بڑی عمر کی خواتین بیٹھی ہیں، 30 سال سے اوپر، 40 سال کے قریب، آپ اور میں سوچ سکتے تھے اپنے والد کو ایسا کہنا، ابا آپ تو بہت ہی بور ہیں. جرت آج بھی ہماری جرت نہ ہو اپنے والدین کو اس انداز میں بات کرنے کی. تو یہ ابھی تو یہ صرف انداز گفتگو ہے جو نامناسب ہے. یہ جو دوسری کیٹیگری کی اولاد ہے یہ وہ اولاد ہوتی ہے جو کام کر دیتی ہے ماں باپ کا، لیکن پاؤں پٹکتے ہوئے، دروازے بینگ کرتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے، بہت زیادہ جو ہے وہ ماں باپ کو نیگ کرتے ہوئے. تو یہ اولاد بھی ماں باپ کے ساتھ اس عمل کی وجہ سے گناہ کی مرتکب ہو جاتی ہے. تیسری کیٹیگری اس اولاد کی ہوتی ہے، اسکالرز کہتے ہیں، جو ماں باپ درخواست کریں یا ماں باپ کوئی کام کرنے کو کہیں تو کر تو دیتے ہیں، اس وقت شور نہیں مچاتے، اس وقت کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں احسان جتاتے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کا وہ کام کیا تھا، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ اکمپنی کیا تھا جب آپ اپنی خالہ کے گھر جا رہی تھیں یا میری خالہ کے گھر جا رہی تھیں، آپ کو یاد ہے میں نے کتنے پیسے آپ پر خرچ کیے تھے. جوان اولادیں جو ایڈلٹہڈ میں آ چکی ہوتی ہیں، زیادہ تر وہ اولادیں ماں باپ کے اوپر بہت حق جتاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ہم جسٹیفائیڈ ہیں کہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ خود کو ماں باپ کا دل دکھا کر بالمن والاذی ایسے کام کرنا کہ احسان جتانا اور اذیت دے دینا، ماں باپ کا دل دکھا کر وہ اپنے لیے گناہ اور خطائیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں. تو تیسری کیٹیگری میں وہ اولاد آتی ہے جو ماں باپ کی درخواست پر یا ماں باپ کے حکم پر کام تو کر دیتی ہے، لیکن یہ اولاد بھی گناہ گار ہوتی ہے، اس لیے کہ بعد میں احسان جتا دیتی ہے کہ میں نے آپ کی بہت مدد کی تھی، میں نے آپ پر بہت پیسے خرچ کیے تھے، میں نے آپ کا بہت خیال رکھا تھا، میں نے آپ کو 6 سال اپنے گھر رکھا تھا. جوان اولادیں بغیر سوچے سمجھے اس طرح کے جملے بولتی ہیں اور ماں باپ کے دلوں کو توڑنے کا باعث بنتی ہیں. حالانکہ ماں باپ جب اپنی اولاد پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا گن گن کر خرچ کرتے ہیں؟ کہتے ضرور ہیں کہ بیٹا زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، بیٹا تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو، بیٹا پیسہ ضائع نہیں کرو، لیکن روکتے نہیں ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو
اپنے یہاں جتنی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ جتنی اپنی آن لائن شاپنگ کرتی ہیں، جتنا آپ اپنے ماں باپ سے پیسے مانگتی ہیں، شور مچاتے ہوئے، ناراض ہوتے ہوئے دے ہی دیتے ہیں. آپ کا سامان گھر پہنچ ہی جاتا ہے، آپ کی آن لائن شاپنگ بھی ہو ہی جاتی ہے. لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے تو پھر اولاد ماں باپ کے ساتھ بالمنی والاذی والا معاملہ رکھتی ہے، یعنی کرنے کے بعد احسان جتاتی ہے. یہ اولاد بھی اپنے آپ کو ماں باپ کے حوالے سے گناہ گار کرتی ہے. تو تینوں کیٹیگریز جو بن رہی ہیں وہ گناہ گار کی بن رہی ہیں. اب جو 2 کیٹیگریز ہیں، یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو اپنے آپ کو نیکی کے زمرے میں لے آتے ہیں. چوتھی کیٹیگری اولاد کی وہ ہوتی ہے کہ جب ماں باپ ان کو کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں تو بہت خوشی خوشی کام کرتے ہیں. ماں باپ کوئی درخواست کرتے ہیں تو بہت خوشی خوشی، خوش قسمتی سمجھ کے ماں باپ کے کام کرتے ہیں. نہ چڑھتے ہیں کام کرتے ہوئے، نہ انکار کرتے ہیں کام کرتے ہوئے، نہ ہی بعد میں احسان جتاتے ہیں. یہ وہ اولاد ہے جو بہرحال ثواب کماتی ہے، لیکن ابھی بھی یہ اولاد بر الوالدین کی سٹیج پر نہیں آئی ہے. یہ چوتھی کیٹیگری ہے. یہ وہ اولاد کی کیٹیگری ہے جو اپنے آپ کو نیکیوں کے زمرے میں لے آتی ہے اور ماں باپ کی نافرمان نہیں بنتی بلکہ فرما بردار بنتی ہے. اس سے اوپر ایک اور کیٹیگری ہے جو کہ 5th اینڈ فائنل کیٹیگری ہے. یہ کیٹیگری بر الوالدین کی کیٹیگری کہلاتی ہے. یہ وہ اولاد ہوتی ہے جس کو ماں باپ کو کہنا نہیں پڑتا، آگے بڑھ کر ماں باپ کے کام کرنے والی اولاد ہوتی ہے. ماں باپ کی ضرورت کو ان کے کہنے سے پہلے پورا کرنے والی، ماں باپ کے کاموں کو آگے بڑھ کر کمپلیشن دینے والی، ماں باپ کی ضروریات کا وقت سے پہلے خیال رکھنے والی. یہ وہ اولاد ہوتی ہے جو بہترین جنت کماتی ہے ماں باپ کی خدمت کر کے، اور یہ وہ اولاد ہوتی ہے جو بر الوالدین کی سٹیج پر آتی ہے. اس والدین کے دل سے اب جو دعا نکلتی ہے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اولاد کا یہ عمل بیسیکلی عبادت کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے ماں باپ کو زحمت ہی نہیں ہونے دی، تکلیف ہی نہیں ہونے دی. وہ کہتے ہیں دس از دا لیول آف احسان ود پیرنٹس، کہ ان کو کہنا نہیں پڑا، آپ نے پہلے ہی ان کا کام کر دیا. ظاہری بات ہے یہ لیول اس اولاد کا آئے گا جو اپنے ماں باپ سے غافل نہیں ہوگا، سارا دن کمرے میں بند نہیں ہے. یہ وہ اولاد نہیں ہے جس کو مہینے گزر جاتے ہیں اور ماں باپ سے بات کرنے کا یا ان سے ملاقات کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. یہ وہ اولاد ہے جو ماں باپ سے کانٹیکٹ میں رہتی ہے، ہیلو ہائی کرتی رہتی ہے، ساتھ رہتے ہیں تو اٹھنا بیٹھنا صبح سے شام کم سے کم ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھ نہیں رہتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو کم سے کم فون پر ہیلو ہائی کر کے ان کی خیریت اور طبیعت ضرور پوچھتے ہیں. تو یہ وہ اولاد ہے جو ماں باپ سے احسان کرتی ہے، بہترین جنتیں کماتی ہے اور بر الوالدین کی سٹیج پر آتی ہے. اب اگر یقیناً ہمیں ان 5 کیٹیگریز کا پتہ چل جاتا ہے تو ہماری خواہش ہوگی اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان 5 میں سے آخری کیٹیگری کی اولاد بننے کی کوشش کریں. یہ آخری کیٹیگری کی اولاد بننے کے لیے ہم کسی کلچر کو نہیں فالو کر رہے، یہ ہمارا دین ہے جس کو واضح طور پر یہ بات مینشن کرتے ہوئے آپ دیکھتی ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ صبر کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ صرف احسان کا معاملہ رکھا جائے. یہ عین دین ہے، یہ کلچر نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا بعض لوگ سمجھتے ہیں دس از اے کلچر، اٹس ناٹ اے کلچر. اگر یہ کلچر میں ہے تو عین دین کی بات ہے. ہم اس کو دین کی بات سمجھ کے کریں گے تو عبادت کے پہلو ہمیں نصیب ہو جائیں گے. ہم دین سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ جنت کا دروازہ ماں باپ کی خدمت سے کھل جائے گا.